جنہوں نے بالکل ہاسٹیج بنایا ہوا پورے کراچی کو، ان کے پاس کتنا بھی اسلحہ ہو، کیا ہماری جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، ہماری ایجنسیز جو دیگر ایجنسیز ہیں، کیا ابھی تک ان کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکی؟ ٹھیک ہے، یا ان کو یہ پتہ نہیں کہ کہاں کہاں اسلحہ پڑا؟ آپ کے پاس اس وقت ساری وہ آئیڈینٹیفیکیشن ہے جہاں پر کہ طالبان کا کیا انٹرفیئرنس ہے اس وقت کراچی میں، ٹھیک، پٹھانس کا کیا انٹرفیئرنس ہے، ایم کیو کا کتنی انٹرفیئرنس ہے، پی 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 کی انٹرفیئرنس کتنی، سارا پتہ ہے۔ اور باقی میں بخاری صاحب سے ہی بات کروں گا۔ سجاد صاحب، گورنمنٹ آپ کی ہے، کھنہ صاحب بھی کہتے ہیں کہ وہاں سب کو پتہ ہے کون کیا کر رہا ہے، کہاں اسلحہ ہے، کس کے کتنے لوگ ہیں، پھر کیوں آپریشن نہیں ہو رہا، کیوں نہیں ان کو پکڑا جا رہا؟ چونکہ سارا کراچی نہیں ریوولٹ کر رہا، چند ہزار لوگ ہیں جنہوں نے پورے کراچی کی لائف کو ہاسٹیج کیا ہوا ہے۔ تو اتنی بڑی اسٹیٹ، اتنی بڑی مشینری کیوں نہیں کنٹرول کر پا رہی؟ کیا یہ سمجھ لیا جائے کہ یہ جو لوگ اندر آپریٹ کر رہے ہیں، پھر اس کا دوسرا مطلب یہ ہوا کہ وہ پھر انہی اسٹیک ہولڈرز کے لوگ ہیں اور انہی کے کہنے پہ یہ سارا آپریشن ہو رہا ہے، اور یعنی وہاں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو خراب کیا جا رہا ہے، خود گورنمنٹ پھر اس میں ملوث ہے، اسٹیک ہولڈرز ملوث ہیں اس میں؟ نہیں، یہ کہنا کہ اسٹیک ہولڈرز ملوث ہیں یہ ایک الگ بات ہے۔ اگر اسٹیک ہولڈرز کی اہلیت پہ کوئی کویسچن مارک ہے وہ ایک الگ بات ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ اسٹیک ہولڈرز کا کیوں ہوگا خیال کہ بھی کراچی میں بد امنی رہے، کیونکہ ان کے ہی تو سٹیکس ہیں سب سے زیادہ۔ کراچی میں اگر پیس نہیں ہوگا اور صورتحال اس طرح کی رہے گی تو وہ تو ان کے سارے، اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ کراچی کے اندر پہلے جو اس وقت اسٹیک ہولڈر تھے اس میں جو میجر شیئر تھا، پولیٹیکل شیئر، یا جو یہ کہی جاتی ہے قبضے کی کراچی میں جنگ، گورنمنٹ بھی یہ کہتی ہے، اسٹیک ہولڈرز بھی کہتے ہیں، وہ پہلے ایک پارٹی کے پاس تھا۔ اب چونکہ انفلوئنس دوسری پارٹیوں نے بھی کیا، اب ایک ایسی وار شروع ہو گئی ہے کہ جس میں زیادہ سے زیادہ علاقے پہ قبضے کی ایک جو جنگ ہے وہ اس میں اسٹیک ہولڈرز خود انوالو ہیں۔ بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے تو یہ کوشش کی، پہلے تو یہ بات سمجھ میں آتی تھی کہ ایک پارٹی حکومت میں ہے تو باقی الگ ہیں، وہ اس اپنی رائیولری میں آ کے ساری چیزیں کریں۔ اب تو ان کو ساتھ رکھا ہے اور مقصد یہ ہے کہ وہ سب مل کے کام کریں، ایک دوسرے سے جھگڑا نہیں کریں، بلکہ ماضی کی تلخی کو بلائیں اور ایک دوسرے کو ساتھ لے کے چلیں۔ اگر کوئی گروپ یا پارٹی الگ ہوئی ہے، وہ اپنی مرضی سے الگ ہوئی ہے، کسی نے اس کو ایسا موقع نہیں دیا کہ وہ الگ ہو جائے، بلکہ ان کو دوبارہ شامل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب بات یہ آ گئی، میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں، میں پچھلے دنوں انگلینڈ میں تھا تو وہاں پر یہ فسادات شروع ہو گئے۔ آپ نے یہاں بھی پڑھا ہوگا سارا، لندن میں اور باقی شہروں میں۔ وہاں کیا ہوا کہ ایک بندہ جو تھا سیاہ فام، اس کا مرڈر ہوا، بہانہ وہ بنا، لیکن بعد میں کیا ہوا کہ لوٹرز آ گئے اور انہوں نے ڈپارٹمنٹل سٹورز لوٹ لیے اور ساری مارکیٹ کنٹرول ہو گیا نا، انہوں نے کنٹرول بھی کر لیا نا۔ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب اس قسم کی سچویشن، بعد میں کسی نے اس کا نام بھی نہیں لیا جو مرڈر ہوا ہے، کسی نے اس کے حق میں بات نہیں کی ہے، وہ خود انہوں نے لوٹنا شروع کر دیا، بلڈنگز کو آگ لگانی شروع کر دی، اور جیسے وہ لوگ پکڑے گئے اور ان سے پوچھا یہ کیوں کیا ہے تو انہوں نے کہا یہ ہم بے روزگار ہیں، ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں، ہماری زندگی ٹھیک نہیں ہے اور ہم یہ ریئیکشن کے طور پہ کر رہے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بعض اوقات صورتحال اور ہوتی ہے، درمیان میں سے اپرچونسٹ نکل آتے ہیں اور وہ صورتحال کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں۔ کراچی میں بھی بہت سارے لوگ اس قسم کے اقدامات کر رہے ہیں جس کا تعلق جو ہے ان کے ذاتی مفادات سے ہے، مگر میں یہ کہہ رہا ہوں یہ پیچیدہ مسئلہ ہے، یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ پوری لوگوں کو مرنے دیا جائے وہاں پر، نہیں میں کہہ رہا ہوں یہ نوید سنائی جائے کہ وہاں بھی لوگ مریں گے اور بھی گورنمنٹ کچھ نہیں کر سکتی، انڈیویجولز کو بھی اور کلیکٹیو وزڈم کے تحت بھی۔ یہ بخاری صاحب، اس میں قوم نے تو آپ کو اختیارات دے دیے، آپ کو گورنمنٹ دے دی، آپ کی پارٹی کو، اس کی حکومت ہے، مشینری اس کی ڈسپوزل پہ دے دی، تمام ملک کے ذرائع اس کی ڈسپوزل پہ دے دی۔ اگر لوگوں نے یہ کرنا ہے تو پھر آپ کی گورنمنٹ کی کیا ضرورت ہے؟ بات یہ جیسے ہمارے دوستوں نے یہ فرمایا ہے کہ بہت سارے عوامل ہیں اس کے اندر شامل، ہمارے جو دشمن ہیں کہاں کہاں بیٹھے ہیں سارے کے سارے اس میں شامل ہیں۔ اب دیکھیں نا، مسئلہ یہ کہ یہ تو صورتحال گورنمنٹ کے خلاف جا رہی ہے نا، ساری جو پارٹیز اگر حکومت میں ہیں ان کے خلاف جا رہی ہے سچویشن، تو حکومت جو ہے وہ تو جو اس کے وسائل ہیں، جو اس کے ذرائع ہو سکتے ہیں وہ تو ڈیفینیٹلی استعمال کرے گی۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ کہیں پہ ایسی پیچیدگی ہے کہ جہاں تک پہنچنا مشکل ہو رہا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں انڈیویجولز کو بھی یہاں رول پلے کرنا ہوگا، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ جو اموات ہو رہی ہیں اور جو لوگ مر رہے ہیں وہ تو بیچارے غریب لوگ مر رہے ہیں اور بوری بند لاشیں غریبوں کے علاقے سے اٹھائی جا رہی ہیں۔ اب وہاں پر کیا آپ کو نظر آتا ہے ان بیچاروں نے کیا کسی کا قصور کیا ہوا ہے؟ یہ ایک پینک کریٹ کرنے کے لیے، ایک ٹیرر پھیلانے کے لیے، پاکستان کو دنیا میں بدنام کرنے کے لیے، انویسٹمنٹ روکنے کے لیے، پاکستان کو ایز اے ہول نقصان پہنچانے کے لیے، پتہ نہیں کون کون اس میں شامل ہے، ہم اس کا سوچ نہیں سکتے۔ مگر میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ تمام قوم کو مل کے اس کا سلوشن نکالنا ہے۔ جس کے پاس بھی کوئی اچھی تجویز ہے، وہ حکومت میں ہے خواہ اپوزیشن میں ہے، سب کو مل کے اس کے اوپر آگے بڑھنا ہے، اور گلی محلے میں بھی ہر ایک کو اپنا رول ادا کرنا ہے کہ جو ایک بندوق لے کے بندہ نکلے، دوسرا اس کو کیوں نہیں واچ کر سکتا کہ یہ کدھر جا رہا ہے اور کیوں یہ کرنے جا رہا ہے۔
تو اس وقت تو پوری قوم کو اٹھ کھڑا ہونا ہوگا اگر اس مسئلے کو ہم نے حل کرنا اور ہم نے ملک کو بچانا ہے. اگر ہم یہ بلیم گیم کرتے رہیں گے تو اس سے مسئلہ حل نہیں ہونا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کے بس میں یہ نہیں ہے خواہ کہاں سے وہ آسمان سے اتر آئے. یہ سارے لوگوں کو مل کے سر جوڑ کے بیٹھنا ہوگا اور اس کا حل جو ہے کسی ایک فرد یا کسی ایک پارٹی یا ٹھیک ہو گیا. سجاد صاحب میں یہاں ایک چھوٹا سا بریک لے لوں دوبارہ. ناظرین وقت ہے پھر ایک شارٹ بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. میں کیوں نہیں, تو پھر کس طرح, میں سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کس طرح رینجر, میں اس وقت اس لیے آرمی کی انوالومنٹ کراچی میں نہیں چاہتا ہوں کہ آرمی آلریڈی انوالوڈ ہے فلی, ٹھیک ہے, اگینسٹ کاؤنٹر انسرجنسی اور ٹیررزم ان فاٹا اینڈ ادر ایریاز. نہیں لیکن آپ خود ہی تو کہتے ہیں کہ کراچی بھی اس سے ریلیٹڈ ہے. میری بات سنیں, اسی ٹیررزم سے ریلیٹڈ کراچی بھی ہے. میری بات سنیں. یو سی فائٹنگ ان بلٹ اپ ایریا اور جو فاٹا میں ہو رہا ہے یا جو وزیرستان میں چیز ہو رہی ہے, بالکل دو مختلف چیزیں ہیں. آپریشن ہیں ساری. دا موسٹ ڈیفیکلٹ آپریشن اینی ملٹری ہسٹری میں جو آئی ہے, جب بھی آئی ہے, وہ فائٹنگ ان بلٹ اپ ایریا ہوتا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے ایک آدمی جس کے پاس سنائپر ویپن ہوتا ہے نا, وہ پوری بٹالین کو پن ڈاؤن کر کے رکھ دیتا ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں رہتا ہے فائر آ کے درتا رہا ہے. وہ بڑا ڈیمورلائزنگ افیکٹ ہوتا ہے فوج کے لیے. وہاں پر فوج ایک آفینسو لانچ نہیں کر سکتی ہے, وہ پیکٹس کلیئر کرے گی, ہر جگہ جائے گی. یہ آپریشن جو ہے میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے جس طرح ارشاد صاحب نے کہا, ڈی ویپنائزیشن آف کراچی از اے مسٹ. وہ پولیٹیکل ول آپ کو چاہیے جی. لیکن اگر پولیس اہلکاروں کی مثال ہمارے سامنے بعد میں مار دیا گیا, وہ پولیس اہلکار مار دیے گئے نا سارے, وہ ایس ایچ اوز مار دیے گئے. اب کیسے کرے گی جو آپ کہتے ہیں کیسے کرے گی؟ وہ ایک ہسٹری جو ہو گئی ہے, کون کرے گا جی؟ اگر چیف منسٹر فیل ہوتا ہے اس میں پولیٹیکل حکومت فیل ہوتی ہے, دے شوڈ گو ہوم. اٹس دا کوسچن آف یور کنٹری, اٹس دا کوسچن آف پاکستان. ٹھیک ہو گیا جی. کرنا صاحب نے کہا کہ جی چیف منسٹر اگر فیل ہو جاتا ہے, یہی بات شاہد عارف صاحب نے کہا تھا, وائی ڈونٹ دے گو بیک, وہ جاتے کیوں نہیں ہیں, ان کو واپس بھیج دینا چاہیے. دوسری بات ہم کراچی میں دیکھتے ہیں کہ جس طرح کے مرضی برے حالات ہیں, کراچی کا ساؤتھ کا علاقہ جہاں روسا رہتے ہیں, جہاں امیر لوگ رہتے ہیں, جہاں سیاستدان بڑے بڑے رہتے ہیں, ان کو تو کچھ نہیں ہوتا. یہ غریب آدمی کیوں مر رہا ہے؟ وہاں مشینری کام کر رہی ہے اس ایریا میں, ان کے گھروں کے باہر تو کر رہی ہے, غریبوں کے گھروں کے باہر نہیں کر رہی. ان چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو غریب لوگ مر رہے ہیں اس کے پیچھے پرپز کیا ہے. پرپز یہی ہے کہ دنیا میں پاکستان کو شو کرنا ہے کہ یہ خطہ جو ہے اس کے اندر یہ پرابلمز ہیں اور یہاں انویسٹرز نہ آئیں, یہاں پر زندگی رواں دواں نہیں ہے. مطلب ورنہ غریبوں میں یہ کہتا ہوں اسی کراچی میں وہاں کا بااثر آدمی محفوظ ہے, وہاں کا بااثر آدمی محفوظ ہے, اور وہ شخص جس کو عام بس پہ سواری کرنی ہے. سائٹ کا علاقہ جو ہے وہ تو بااثر لوگوں کا علاقہ ہے, وہ بھی متاثر ہو رہا ہے, لیکن بہت کم ہو رہا ہے جی. اس میں کس پڑے کا بندے کا نام سے ایک آدھے کو سارا بند پڑا ہوا ہے, ایک یا دو بندے نکال لیں, باقی سارے وہیں سیاستدان گھوم رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس طرح سے اس چیز کو ہم نہ لیں تو اچھا ہے, کیونکہ اس طرح سے تو پھر اور زیادہ پرابلمس پیدا ہو جائیں گے کہ کوئی ایک حصہ محفوظ ہے اور دوسرا غیر محفوظ ہے. ایسی بات نہیں ہے. اگر شہر کے ایک کونے میں بھی کوئی پرابلم ہے تو سارے شہر کا ہی مسئلہ ہے, اس کو ہم ایز اے ہول ہی لینا چاہیے. جہاں تک مسئلہ حکومت کی تبدیلی کا, حکومت بدل جائے تو مسئلہ تو نہیں حل ہوگا. اس بات کی میں ضرور انڈورس کروں گا اس بات کو کہ اس کو ہتھیاروں سے پاک کرنا چاہیے شہر کو. یہ سب کے مفاد میں ہے اور سب, مگر اس میں اگین وہی ہے کنسنسس بنانے کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ اتنا آسان نہیں ہے. کہنا آسان ہے, کیسے ہوگا؟ اے این پی چاہیے کہ اس کے بندے جو ہیں جن کے پاس اسلحہ ہے وہ ڈی ویپنائز ہو جائیں. ایم کیو ایم چاہے گی وہ لوگ جو اس کے لوگ جو ہیں جن کے پاس اسلحہ ہے وہ ڈی ویپنائز ہو جائیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ چاہیں گے ایسی بات پہ لائیں. سید یہ مطالبہ کرا ہے, وہ کہتا ہے پٹھان کا زیور ہے اسلحہ, لیکن میں کہتا ہوں کہ اسلحہ واپس لیا جائے. لیکن شاہ صاحب وہی ابھی تھوڑے دن پہلے فوج کا مطالبہ کر رہے تھے, یہی ایم کیو ایم فوج کا مطالبہ کر رہی تھی اور سارے تیار تھے فوج کو بلانے کے لیے, اور یہ کہا گیا ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے لیٹر بھی تیار ہو رہا تھا, لیکن ایم کیو ایم نے ایٹ دی 11th آر کے کہا نہیں ہمیں اس یہ منظور نہیں ہے. یہ تو بار بار ان کے موقف میں تبدیلی آ رہی ہے, لیکن لوگ تو مر رہے ہیں نا. ان کو یہ جب میں بات کرتا ہوں, یہ کولیکٹیو اس کے لیے ایفرٹس کی ضرورت ہے اور کولیکٹیو وزڈم کی ضرورت ہے. سارے اسٹیک ہولڈرز جو ہیں ان کو بیٹھ کے فیصلہ کرنا, تبھی اس کا حل نکلنا ہے. کسی ایک کے کرنے کب بیٹھے گی؟ اسٹیک ہولڈرز تو اکٹھے ہیں, کون سے اور اسٹیک ہولڈرز؟ کوشش تو دیکھیں جی ہر روز ہی ہو رہی ہے, آج بھی اجلاس ہوئے ہیں. اب لوگوں کے اپنے مفادات بھی ہیں, اب نظریات کو چھوڑ دیں, نظریات تو ہیں ہی اپنے اپنے, لیکن مفادات بھی ان کے اپنے اپنے ہیں. تو یہ بحثیت مجموعی من حیث القوم یہ سوچنا پڑے گا کہ اگر خدا نخواستہ یہ ملک نہیں رہے گا تو ہمارے مفادات کدھر جائیں گے.
اس دھرتی کے ساتھ وابستہ ہے نا ہمارے مفادات. تو وہ شہر محفوظ ہے تو ہم سب محفوظ ہیں. اگر شہر غیر محفوظ ہے تو اگر کسی کے دماغ میں یہ خلل ہے کہ وہ محفوظ ہے شہر غیر محفوظ رہے تو کوئی بات نہیں. الٹیمیٹلی اس کا سلوشن ہوگا, لیکن یہ وقتی سلوشن اس کا نہیں چاہیے, اس کا لانگ ٹرم بیسس پہ ہمیں سلوشن دیکھنا ہے. کیونکہ یہ تو وقتی طور پہ اگر ایک مسئلہ دب جائے, فوج آ جائے, دبا دے, پھر 4 دنوں کے بعد سر اٹھا لیں گے. اگر ہتھیاروں سے پاک کر دیا جائے شہر کو تو پھر کافی اس میں امید نظر آتی ہے کہ یہ ٹھیک ہو گیا. میں تھوڑا سا بالکل مختصر سا ارشاد صاحب یہ بتائیے گا, آپ کو لگتا ہے یہ گورنمنٹ کر سکے گی کراچی کے اندر امن کا جو قیام ہے اس کو؟ میرا خیال ہے یہ کر سکتے ہیں. یہ جب ارادہ کر لیں گے اور اپنے سیاسی مفادات سے بالا تر ہو جائیں گے. دیکھیے ایک تو ان کو سندھ کارڈ سے باز آنا چاہیے. یہ سندھ کارڈ جو ہے یہ ملک کے لیے نقصان دہ ہے. یہ سندھی کی سیاست جو ہے ایک وفاقی پارٹی کو بالکل نہیں کرنی چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ اپنے سیاسی مفادات سے بالا تر ہو کر یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا ملک کے مفاد میں ہے, کیا ملک کے نقصان میں ہے. یہ مفاہمت کے نام پر جو ایک منافقت جاری ہے کہ جی اسی پارٹی کے خلاف سازشیں بھی ہو رہی ہیں, اسی پارٹی کو حکومت میں شامل بھی کیا جا رہا ہے, اس کی وجہ سے مسائل زیادہ. پہلے یہ طے کر لیں کہ جی ان پارٹیوں کو ساتھ ملانا ہے, کن شرائط پر ملانا ہے. ایک دن وہی پارٹیاں جو ہیں, یعنی آج ہی گیلانی صاحب کا بیان چھپا ہوا ہے کہ جو پارٹی جاتی ہے وہ چلی جائے. بھائی جو چلی جاتی ہے پھر آپ اس کے جا کے پیروں میں پڑ جاتے ہیں. کیوں پڑ جاتے ہیں؟ آپ کو شہر کا امن عزیز نہیں ہے, ملک کی سلامتی عزیز نہیں ہے, اپنے سیاسی مفادات ہیں. مدت پوری کرنے کے لیے پاکستان کے مفادات کو داؤ پر لگانا کوئی عقل مندی نہیں ہے. اس لیے یہ کر سکتے ہیں اگر کرنا چاہیں. ٹھیک ہو گیا. کرنا صاحب بالکل مختصر سا, کر سکے گی یہ گورنمنٹ؟ کیوں نہیں کر سکتی ہے جی؟ کون سی چیز مشکل ہو جو حکومت نہیں کر سکتی ہے اگر ول ہو آپ کے پاس. اگر آپ ابو دی پارٹی لائن سوچیں, آپ نیشنل ایشوز کے اوپر سوچیں, آپ پاکستانی بن کر سوچیں, واٹ از ڈیفیکلٹ؟ جی مجھے آپ ٹھیک ہو گیا, بہت شکریہ. ہر چیز ہو سکتی ہے. کرنے صاحب آپ کا بہت شکریہ میرے پروگرام میں تشریف آئے. شاہد عارف صاحب آپ کا بہت شکریہ. سجاد بخاری صاحب آپ کا بہت شکریہ میرے پروگرام میں تشریف لائے. ناظرین آپ نے میرے شرکا کی باتیں سنی, ایسے لگتا ہے کہ کراچی کی جو کشتی بھنور میں پھنسی ہوئی ہے اس کے ناخدا ہی اسے ڈبونے کے لیے کمر بستہ ہیں اس وقت. اگر کراچی میں امن کا قیام ہمیں چاہیے تو پھر بڑی اہم بات ہے, جیسے کرنل صاحب نے کہا کہ ول کی ضرورت ہے. ارشاد عارف صاحب کا بھی کہنا ہے کہ گورنمنٹ یہ کر سکتی ہے, بالکل کر سکتی ہے. ایک ول اور ایک نیت کی ضرورت ہے. جب تک وہ نہیں ہوگی کراچی میں امن نہیں ہو سکتا. کراچی میں میرا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہ ہے, یہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ تک ضرور کنوے کروں, کراچی میں ابھی بھی ایسے کوئی حالات نہیں کہ بہت بڑی موب یا عوام اٹھ کے گورنمنٹ مشینری کے خلاف اٹھ کھڑی ہو جائے گی یا ہونا چاہتی ہے یا ہو رہی ہے, بلکہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو اس امن کو تباہ کر رہے ہیں. ان کی تعداد شاید چند ہزاروں میں ہوگی. اگر گورنمنٹ مشینری اپنا پراپر رول پلے کرے تو ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا, ان کو ٹریک ڈاؤن کرنا کوئی بڑی بات نہیں. اور یہ بات بھی کہ کراچی کو ڈی ویپنائز کیا جانا چاہیے, بالکل ہونا چاہیے, لیکن اس میں پولیس اور رینجر کا جو کردار ہے وہ بھی ہمیں دیکھنا ہوگا. 92-93 کے آپریشن کے بعد پولیس کے ساتھ جو کچھ ہوا, اگر اس تاریخ کو ریپیٹ کیا جائے گا تو پھر وہی پولیس بالکل کارآمد نہیں ہوگی, وہ پلے نہیں کرے گی اپنا رول. رینجر بھی شاید اس طرح نہیں کرے گی. ان کو بھی پورا بیک اپ دینے کی ضرورت ہے. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے. میں آپ اور ہم سب مل کر ایک دوسرے کے لیے رحمت, بھلائی اور بہتری کا باعث بنے. اپنی میزبان حسن ضیاء کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. کیا تمہیں سارے سرکاری اہلکاروں پر حملہ ہوا ہے, وہ مارے گئے جا رہے ہیں. یہ تمام صورتحال ہے, پولیٹیکل گورنمنٹ ہے اور آپ ہی کی جماعت کی گورنمنٹ ہے, اور بار بار دعوے, میٹنگز بھی ہوتی ہیں, صدر صاحب کی میٹنگ ہوتی ہیں, وزیر داخلہ کی بھی میٹنگز ہوتی ہیں, وزیر اعلیٰ بھی لیتے ہیں, لیکن یہ جو موت کا ننگا رقص ہے یہ جاری ہے, یہ رک نہیں پا رہا. کیا وجوہات ہیں؟ وجوہات تو جی ساری قوم کے سامنے, یہ ایشو آج کا نہیں ہے, یہ تو برس برس کا ایشو ہے. آپ یہ دیکھیں کہ 2-3 جو حکومتیں سیاسی آئیں ان کے دوران بھی آپریشنز کرنے پڑے. میاں نواز شریف صاحب دونوں حکومتوں میں آپریشن کرنا پڑا, محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت میں بھی آپریشن کرنا پڑا وہاں پر, اور وہ نصیر اللہ بابر صاحب نے کیا, وہ فوج کے ذریعے نہیں کیا, پولیس کے ذریعے کیا. تو مسئلہ یہ ہے کہ جو آپ نے شروع میں بات کی ہے, لوگوں کو اپنے اختیارات استعمال کرنے کی آزادی دینے کی ضرورت ہے. اس میں یقیناً میں یہ کہوں گا کہ پولیٹیکل پرابلمس آتے ہیں, کیونکہ جب سیاسی حکومتیں ہوتی ہیں تو ان کے ساتھ جو لوگ کولیشن پارٹنرز ہوتے ہیں ان کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے. اب ماضی میں
ہمارے سامنے بات آتی تھی کہ شاید ایک پارٹی کی حکومت ہے تو دوسری پارٹی کے لوگ جو ہیں یہ سارا دغا فساد کر رہے ہیں اور یہ قتل و غارت کر رہے ہیں ایک حکومت کو ختم کرنے کے لیے. پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ آ کے انیشیٹو لیا کہ ایک ریکنسیلیشن کی پالیٹکس کی جائے اور تمام قوتوں کو ساتھ ملا لیا جائے تاکہ ان کو کوئی ایسے وہ گریوینسز ان کے نہ رہ جائیں, نہ ان کے اندر یہ ہو کہ کوئی اقتدار میں اور کوئی نہیں ہے, مل کے ہم مسائل کو حل کریں. ابھی آپ نے بات کی کہ سب کو پولیٹیکل قوتوں کو ملایا جائے. پولیٹیکل قوتیں تو ساتھ ہیں, ایم کیو ایم بھی ساتھ رہی ہے, این پی بھی ساتھ ہے, وہاں کے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ ساتھ ہیں, آپ امن مارچیں بھی کر رہے ہیں, لیکن کوئی ریزلٹس نہیں ہیں. نہیں, ریزلٹس اس کے آئیں گے, مگر میں آپ سے یہ عرض کروں کہ وہ اتنا بڑا شہر ہے, آپ کو خود اس کا اندازہ ہے, دنیا بھر میں یہ بات بڑے جو بہت بڑے شہر ہیں ان میں سے ایک ہے کراچی. لیکن اس بات کا جواز تو نہیں ہے کہ 5 دن میں 100 سے زیادہ لوگوں کو مار دیا جائے. یہ جواز نہیں, بڑا شہر ہونے کا یہ جواز ہے, قطعاً جواز نہیں ہے. مگر میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس کی وجوہات بہت مختلف ہیں. یعنی یہ صرف انتظامی معاملہ نہیں ہے, یہ سیاسی معاملہ بھی اس طرح سے نہیں ہے. بعض لوگ اس کو یہ کہتے ہیں کہ سیاسی معاملہ ہے, کہ سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کو گرانے کی کوشش کر رہی ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ جو مین سٹیک ہولڈرز ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا ہے, میجر پولیٹیکل پارٹیز ہیں, وہ تو ایک جگہ پہ کھڑی ہوئی ہیں, وہ ایک دوسرے کو گرانے کی وہاں پر بات نہیں ہے, کیونکہ وہ تو حکومت کا حصہ ہے. نہ تو پیپلز پارٹی نے یہ کوشش کی کہ وہ اکیلی وہاں پہ حکومت کرے, حالانکہ اس کی کلیئر کٹ میجورٹی موجود تھی. مقصد ہی یہ تھا باقی لوگوں کو ساتھ لے کے چلنے کا کہ سب مل کے اس شہر کے مسائل حل کریں. لیکن آپ اس کی ہسٹری پہ چلے جائیں تو آپ یہ دیکھیں گے وہ چونکہ ہب آف کمرشل ایکٹیویٹی ہے, روزگار دینے والا شہر ہے, پورے ملک سے لوگ وہاں پر گئے ہوئے ہیں, تمام صوبوں سے. وہاں ایتھنک پرابلمز بھی ہیں, وہاں لینگویج پرابلمز بھی ہیں, وہاں پر سیکٹیرین پرابلمز بھی ہیں, اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. پھر اس طرح سے جو ماضی میں واقعات ہوئے ہیں, آپریشنز میں کچھ لوگ مارے گئے, کچھ کے اندر انتقام موجود ہے, وہ ایک دوسرے سے انتقام لینے کے چکر میں بھی لوگ اپنی اپنی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں. پھر ہم سمجھتے ہیں, یہ میری اپنی ذاتی کنوکشن ہے, کہ اس میں ہمارے جو مخالف ممالک ہیں, دشمن ممالک ہیں, ان کے لیے بھی بڑا آسان ہے کہ یہاں پہ وہ انویسٹمنٹ کریں اور کراچی کو, جو پاکستان کا ایک, میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بغیر تو پاکستان ہے ہی ادھورا, اس کو ڈسٹیبلائز کر دیں اور وہاں پر کوئی ایکٹیویٹی نہ رہے. میں یہ سمجھتا ہوں اس میں بہت سارے عوامل ہیں, مگر جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ تمام لوگ مل کے اس کا کوئی سلوشن نکالیں. اس میں انڈیویجولز کا بھی رول ہو, اس میں پولیٹیشنز کا بھی رول ہو, اس میں ایڈمنسٹریشن کا بھی, رینجر, فوج ساری ہو. لیکن ایک بات میں ضرور آپ سے عرض کر دوں, فوج کو بلانے کی جو بات ہے یہ پری میچور بات ہے, کہ آپ ابھی سے اگر یہ واقعات تو یہ تو پھر ہر روز کسی نہ کسی معاملے میں اگر ایسی بات ہوگی تو فوج کو ادھر بلا لیں. پھر پولیٹیشنز کے اوپر ماضی میں یہ الزامات آتے رہے کہ پولیٹیشن خود کراچی میں پھر فوج آتی ہے, پھر وہ جاتی ہے. بخاری صاحب معذرت سے کراچی میں جس تعداد میں لوگ مرے اس وقت, اس طرح تو وزیرستان میں بھی نہیں مرے جہاں فوج موجود ہے. تو اگر وہاں پر فوج جا سکتی ہے صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے, اس میں کامیاب ہو سکتی ہے, تو کراچی میں کیوں نہیں؟ فوج آپشن میں ارشاد عارف صاحب کی طرف لاسٹ آپشن اسی بات کروں گا. ارشاد صاحب, سجاد بخاری صاحب کا کہنا یہ ہے کہ ضرورت اس عمر کی ہے کہ وہاں کے جو حالات ہیں ہم دیکھتے ہیں, وہاں پہ ساری پولیٹیکل پارٹیز اکٹھی ہوں, ہر لوگوں کو آن بورڈ لیا جائے تو ٹھیک ہوگی. یہ سارے تو آن بورڈ ہیں, تو پھر ان سے کنٹرول کیوں نہیں ہو رہا؟ میں عرض کروں کہ 2-3 چیزیں پہلے ہم طے کر لیتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایشو جو ہے یہ لسانی بھی ہے, یہ نسلی بھی ہے, یہ معاشی بھی ہے, یہ سیاسی بھی ہے, اور یہ گینگ وار بھی ہے. یہ سارے عوامل اکٹھے ہو چکے ہیں. میں سجاد بخاری سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ کچھ صرف انتظامی یا سیاسی مسئلہ نہیں ہے. اب جو عوامل اس فساد کی بنیاد بنے ہیں, جب تک وہ دور نہیں کیے جائیں گے, آپ کوئی آپریشن کر رہے ہیں, کوئی سیاسی حل نکال لیں, کوئی انتظامی جو ہے اقدام کر لیں, نتیجہ صفر ہی رہے گا. کون سے عوامل ہیں؟ عوامل میں نے عرض کیا نا کہ لسانی. آپ نے 1971 میں جب لسانی بل پیش کیا, سندھی اور مہاجر کے درمیان فساد پڑا. پھر آپ نے کوٹا سسٹم 1973 کے آئین میں انٹروڈیوس کرایا, وہ فساد مزید بڑھ گیا. پھر 83 میں جب 10 سال پورے ہوئے, ضیاء الحق پر دباؤ آیا, MRD کی موومنٹ چل رہی تھی کہ کوٹا سسٹم کو بحال رکھا جائے, کوٹا سسٹم کو ایکسٹینڈ کیا جائے. غیر معینہ مدت کے لیے کوٹا سسٹم ایکسٹینڈ کر لیا گیا. اندرون سندھ کا 3rd ڈویژنر جو ہے شہر کے 1st ڈویژنر سے پہلے نوکری حاصل کرے گا. یہ لسانی اور نسلی تضاد جو ہے یہ ختم کرنے کی بجائے ہم لوگوں نے اس کو تسلیم کر لیا کہ جی یہ صوبائیت, یہ علاقائیت, یہ لسانیت, یہ نسل پرستی جو ہے یہ تو ایک زمینی حقیقت ہے. جبکہ قائد اعظم نے
1948 میں جب مشرقی پاکستان کا دورہ کیا اور وہاں ایک دو آوازیں بلند ہوئیں لیاقت علی خان کے جلسے میں بنگالی زبان کے حوالے سے، تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ نوٹ کر لیجئے، یہ الفاظ ہیں قائد اعظم کے، کہ آپ سوچ لیجئے کہ جن لوگوں کو ہم نے شکست دی ہے تحریک پاکستان میں، وہ اب نسلی لسانی بنیادوں پر اس قوم کو تقسیم کرنے کی کوشش کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ یہ قوم جو ہے یہ پاکستانی قوم ہے، مسلمان قوم ہے، ہم میں سے کوئی بنگالی نہیں ہے، کوئی پنجابی نہیں ہے، کوئی سندھی نہیں ہے، کوئی بلوچی نہیں ہے، کوئی پختون نہیں ہے۔ یہ قائد اعظم کے الفاظ ہیں، کسی اور نے بعد میں نہیں گھاڑ لیے۔ جب بھی آپ اس نقطہ نظر سے سوچیں گے، سندھ کے حقوق کا سوچیں گے، پنجاب کے حقوق کا سوچیں گے، پختون کے حقوق کا سوچیں گے، پاکستان کے حقوق تلف۔ شاہ صاحب یہاں پہ میں آپ سے آگے آتا ہوں۔ ایک کوشچن، میں آپ ہی اسی کوشچن سے بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ یہ جو آپ نے بات کی کہ جی وہ بہت سارے عوامل جو آپ نے گنوائے، یہ تو کافی عرصے سے چل رہے ہیں، لیکن اگر اس وقت کراچی کے ہم حالات دیکھتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ شہری آبادی کے بڑے حصے ایک دوسرے سے لڑیں، بلکہ وہاں پر ٹارگٹ کلنگ کے جو لوگ ملوث ہیں وہ 2000 3000 یہ کچھ اتنے ہی لوگ ہیں، یہ سے کم ہوں گے یا کچھ زیادہ ہوں گے، جنہوں نے پورے شہر کو اپنے کنٹرول میں کیا ہوا ہے۔ اور جو بات یہاں سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو سٹیک ہولڈرز ہیں اس وقت حکومتی جماعت میں، چاہے تینوں جماعتوں میں، وہ لوگ ان کی سرپرستی کسی نہ کسی انداز میں کریں، جس کی وجہ سے باقی جتنی آبادی ہے 1.25 کروڑ کے قریب آبادی ہے، اس کو انہوں نے ہاسٹیج بنایا ہوا ہے۔ یہاں ابھی وہ ایشو جس لیول پہ نہیں آیا جیسے ہم بنگلہ دیش میں دیکھتے ہیں کہ وہاں لسانی بنیادوں پر یا کچھ اور وجوہات کی بنا پر آبادی کے بڑے طبقے ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے، ہم جا اس طرف رہے ہیں۔ نہیں، اب یہ لڑائی جو ہے مشرقی پاکستان میں جو لڑائی تھی وہ اس سے بڑی لڑائی ہے۔ مشرقی پاکستان میں یہ صورتحال 16 مارچ سے پہلے نہیں تھی۔ 16 مارچ کو فوجی آپریشن کے بعد جب عام بغاوت ہوئی تو صورتحال پیدا ہوئی۔ آپ کی عام بغاوت سے پہلے یہ صورتحال ہے، فوجی آپریشن تو نہیں ہو رہا ہے اس وقت کسی نے اعلان بغاوت تو نہیں کیا۔ اس کے باوجود آج کراچی میں جو صورتحال ہے وہ 16 مارچ سے پہلے نہیں تھی، 25 مارچ سے پہلے یہ صورتحال نہیں تھی۔ یہ صورتحال اس سے زیادہ گمبھیر ہے، زیادہ پیچیدہ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جو جڑیں ہیں وہ کاٹنے کی کوشش ہی نہیں کر رہے، بلکہ ہماری یہ سیاسی، دیکھیے اب اس وقت صورتحال کیا ہے، پیپلز پارٹی ہے، ایک وفاقی پارٹی ہے، لیکن کراچی میں اس کو سندھی پارٹی کے طور پر لیا جا رہا ہے۔ MQM جو ہے وہ مہاجر پارٹی کے طور پر، ANP جو ہے وہ صوبہ سرحد کی پارٹی کے، لیکن وہاں پختون پارٹی کے طور پر لیا جا رہا ہے۔ تو یہ لسانی اور نسلی مسئلہ بنا ہوا ہے۔ اب آگے آتے ہیں فوجی آپریشن۔ میں بریک لے لوں جی، میں آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں۔ ناظرین وقت چھوٹے سے بریک کا ملتے ہیں آپ کے ساتھ بریک کے بعد، لیکن ارشاد عارف صاحب کے ساتھ جو ہماری باتوں کا سلسلہ بھی جاری ہے، بریک کے بعد ہم انہی کی طرف آئیں گے، پھر اس کے بعد ہم کرنل صاحب کی طرف چلیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔